لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت دے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ریاض الصالحین کی آج کلاس نمبر 24 ہے۔ اس میں آج ہم پڑھیں گے کتاب و ادب الطعام، کھانے کے آداب کیا ہیں۔ اصل بات ہے اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں عبادات کا تو طریقہ تفصیل سے بتایا ہی گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کے تمام معاملات ہیں، مثلاً کاروبار، مثلاً شادی بیاہ، مثلاً سیاست یا اور جو ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں، ان کے متعلق تو بڑی تفصیل سے بتایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی ہے۔ آج ہم کھانے پینے کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ انہیں غور سے سنیے اور اس کے مطابق ہی اپنی کھانے پینے کی عادات میں تبدیلی لائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کھانا پینا بھی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے عبادت بن جائے گا۔ کھانا تو ہے ہی، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کھاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہماری عبادت ہی کا ایک حصہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا باب جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے کھانے کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا اور اس کے آخر میں الحمدللہ کہنا۔ حدیث نمبر 728 عن عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اللہ کا نام لو، یعنی آغاز میں بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو کھانا کھانے کا سب سے پہلا ادب کون سا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جائے۔ کھانے کا جب آغاز کر رہے ہوں اللہ کا نام لے کے کیجیے، بلکہ کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہو سب کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ کھانے کا آغاز بسم اللہ پڑھ کر کیا جائے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ آپ کے سامنے برتن پڑا ہے، اس میں سے اپنے آگے سے کھائیں، اپنے سامنے سے کھائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے ادھر ادھر آپ کا ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ اصل میں یہ جو عمر بن ابی سلمہ ہیں یہ ام سلمہ کے بیٹے ہیں۔ ام سلمہ جو ہیں ان کے 4 بچے تھے، ان کے شوہر غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا اور یہ اپنے بچوں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چلی گئیں۔ تو یہ عمر جو تھے، عمر بن ابی سلمہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پرورش پا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کا خیال رکھتے تھے، تو یہ ان کے سامنے کھانا کھا رہے تھے اور جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کھانے کے اندر ذرا بے احتیاطی سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایات دے رہے ہیں۔ سب سے پہلی ہدایت دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ۔ اور اگر آپ کوئی شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو پھر کیا کرو، کھانے کے درمیان میں جب بھی یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو کافی ہو جائے گا۔
دوسری بات، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا کھانا. اور تیسری بات، اپنے سامنے سے کھانا کھائیں. بچے جیسے ادھر ادھر سے کبھی اوپر سے بادام انہوں نے چن لیے، کبھی درمیان میں سے کوئی اور چیز اٹھا لی، تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب ایک ہی قسم کا کھانا ہو. اگر مختلف قسم کا کھانا ہو، مثلا ایک پلیٹ میں مختلف قسم کے پھل پڑے ہیں، پھر آپ دوسری جگہ سے بھی لیے کھا سکتے ہیں. لیکن اگر ایک ہی قسم کے پڑے ہیں پھر اپنے آگے سے کھائیے. حدیث نمبر 730. حضرت جابر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے نہ رات کا کھانا تمہیں ملے گا. اور جب داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تمہیں یہاں رات گزارنے کا ٹھکانہ مل گیا. اور جب کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے اب تمہیں رات گزارنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا. کیا سمجھ آئی؟ گھر میں جب داخل ہونا ہے اللہ کا نام لے کے داخل ہو. اور گھر میں داخل ہونے کی دعا جو ہے وہ سیکھ لیجئے. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ میں تیرے سے داخل ہونے کی خیر بھی طلب کرتا ہوں اور گھر سے نکلنے کی خیر بھی طلب کرتا ہوں. یہ گھر جانے کی بھی دعا ہوئی، گھر سے نکلنے کی بھی، دونوں دعائیں اس کے اندر شامل ہیں. اور بسم اللہ ولجنا، اللہ کا نام لے کر ہم داخل ہوئے، وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور ہم اپنے اللہ پر جو ہمارا رب ہے اسی پر توکل کرتے ہیں. تو گھر داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں. جب انسان بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے شیطان کہتا ہے اس گھر میں اب ہمارا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے، اس گھر میں اب ہم نہیں رہ سکتے. اور جب انسان کھانا کھاتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے تب بھی شیطان کے لیے کھانا کوئی نہیں ہے. اور جب انسان گھر داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا، یہ دعا نہیں پڑھتا، شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے آرام سے تم اب رات یہاں گزار سکتے ہو. اور جب کھانا کھاتے وقت بسم اللہ بھی نہیں پڑھتا تو پھر وہ کہتا ہے چلو تمہیں رات رہنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا اور تمہیں کھانا بھی مل گیا. کیا آپ کو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ جب انسان بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان انسان کے ساتھ کھانا کھانے لگ جاتا ہے. شیطان انسان کے ساتھ کھانا کھانے لگ جاتا ہے. تو یہ دعا پڑھ کے آپ اپنے گھر کو بھی شیطانوں سے محفوظ کر سکتے ہیں اور اپنے کھانے کو بھی شیطانوں سے محفوظ کر سکتے ہیں. تو یہ دعا یاد کر لیجئے. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. ایسا کرے، یہ دعا لکھ کر اپنے گھر کے دروازے پر لگا دیں. کچھ دن تک آپ دیکھ کر پڑھتے رہیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے گی. صحیح ہے. اس کے بعض اوقات سٹیکر بھی آپ کو بازار سے مل جاتے ہیں، کوئی سٹیکر لے لیں اپنے گھر کے دروازے پر لگا دیں. آپ جب نکلنے لگیں آپ کی نظر پڑ جائے، کچھ دن تک آپ اسے دیکھ کر پڑھتی رہیں، انشاءاللہ خود ہی زبانی یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. حدیث نمبر 731. حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو ہم کھانے میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈالتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ڈال کر پہل نہ فرماتے. اب ایک اور کھانے کا ادب آ گیا کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوں اور آپ کے ساتھ بڑے بھی بیٹھے ہوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ بڑوں کا انتظار کرنا ہے. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے. آپ جب تک پہل نہیں کرتے تھے صحابہ تب تک رکے رہتے تھے. تو یہ ایک اور ادب آپ کے سامنے آ گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کھانا سامنے آ گیا تو سارے ہی کھانے پہ پل پڑے اور ایسے کھائیں جیسے کبھی کسی نے کھانا آج تک دیکھا ہی نہیں. آج کل ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے، لوگ یوں کھانا کھاتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی کھانا کھایا ہی نہیں. یہ صدا کے بھوکے ہیں، جانوروں کی طرح کھانے پر پل پڑتے ہیں اور پھر
وہ تباہی لاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ تو کھانا کھاتے وقت بھی ان آداب کا خیال رکھیں، بڑوں کا خیال رکھیں۔ بڑے آ جائیں پھر کھانا شروع کریں گے، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، اپنے سامنے سے کھائیں، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ انسان جانوروں کی طرح کھاتا رہے۔ قرآن مجید میں بھی اس چیز کا ذکر ہے، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ تو ہم نے جانوروں کی طرح نہیں کھانا، ہم نے اس طریقے کے مطابق کھانا ہے جو ہمیں ہمارے دین نے بتایا۔ حدیث نمبر 732، حضرت امیہ بن مخشی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، حتیٰ کہ جب اس کے کھانے کا صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا اور اس نے اپنے منہ کی طرف اٹھایا تو اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک صحابی کھانا کھا رہے ہیں، انہوں نے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھا تھا، اینڈ میں انہیں یاد آیا آخری لقمہ تھا تو انہوں نے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی میں اللہ کا نام لیتا ہوں اس کے آغاز میں بھی، اس کے اختتام پر بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا تھا، جب اس نے اللہ کا نام لیا تو اس نے اپنے پیٹ کا سارا کھانا کہہ کر کے باہر نکال دیا۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ جب اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا تو شیطان نے جتنا کھانا کھایا تھا اسے کیا گئی باہر آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کے مسکرانے لگ پڑے کہ یہ دیکھو شیطان کا کیا حشر ہوا ہے، اس کے بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ اس نے جو کھایا تھا وہ سارے کا سارا باہر نکل آیا۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بچوں کی تربیت کریں چھوٹی عمر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آپ نے دیکھا عمر بن ابی سلمہ کو، یہ چھوٹے بچے تھے، انہی کو سکھایا تھا، اور ویسے بھی جو عادت آپ بچپن میں ڈال دیتے ہیں وہی عادت آپ کی چلتی رہتی ہے۔ تو بچوں کو یہ سمجھائیں شیطان آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اور جب آپ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھیں گے تو شیطان کیا کر دے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر مسکرانے لگ پڑے، شیطان کا حال دیکھ کر مسکرانے لگ پڑے۔ تو بڑوں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے، بچوں کو بھی ایسی باتیں بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہیں۔ حدیث نمبر 733، حضرت عائشہ سے روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ایک دیہاتی آیا، سارا کھانا 2 لقموں میں کھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اگر یہ اللہ کا نام لے لیتا تو یہ کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا۔ جب اللہ کا نام نہ لیں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، شیطان ساتھ کھانا کھاتا ہے، اور جب شیطان ساتھ کھانا کھاتا ہے تو انسان کی نیت نہیں بھرتی، کھاتا جاتا ہے کھاتا جاتا ہے کھاتا جاتا ہے، اس کی نیت نہیں بھرتی۔ تو آپ بیٹھے تشریف فرما ہیں، ایک دیہاتی آیا، بسم اللہ نہیں پڑھی، 6 آدمیوں کا کھانا پڑا تھا، اکیلا سارا چٹ کر گیا۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت ڈال دیتے، اس کی نیت بھر جاتی اور وہ کھانا 6 آدمیوں کو کافی ہو جاتا۔ تو اکٹھا جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ دوسری بات ایک اور ہے، مسلمان آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے ہر کام کو شعور کے ساتھ کرتا ہے، اس کا کھانا بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بس جانوروں کی طرح کھاتے گئے یا سوچے سمجھے بغیر کھاتے گئے، جو دل میں آیا کر لیا، نہیں، اللہ کا نام لیں، یہ کھانا بھی آپ کا عبادت ہے، اللہ کا نام لیجئے، اللہ کی ہدایات کے مطابق کیجئے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے برکت دے دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن آدمی 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر کا کھانا بالکل اور انداز کا، مومن کا کھانا بالکل اور انداز کا۔ آپ کہنے کو کہہ سکتے ہیں کہ جی پیٹ بھرنا ہے، ارے بھئی یہ کھانا بھی ایک عبادت ہے، اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کھائیں گے، برکت اللہ ڈال دیں گے، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، اتنا زیادہ جب انسان کھا لیتا ہے تو پھر پیٹ خراب ہوتا ہے، الٹا ڈاکٹر کے پاس آنا پڑتا ہے۔ تو مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔
ویسے بھی ایک بات یاد رکھیے، زیادہ کون کھاتا ہے؟ انسان کے جانور؟ تو جانور آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ڈھیر سارا اس کے آگے چارہ پڑا ہوتا ہے، سارا کھا جاتا ہے۔ تو جب انسان زیادہ کھاتے ہیں نا، انسان بھی ڈنگر بن جاتا ہے۔ ڈنگر ہمیشہ زیادہ کھاتے ہیں۔ انسان کا کھانا بھی عبادت ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 735 حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کھانا کھایا پھر یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور یہ رزق مجھے دیا، میری طاقت یا میری قوت کے بغیر، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہے کہ نہیں مزے کی بات؟ آپ نے کھانا کھایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کھانے کے ساتھ طاقت دی، اس کھانے کو آپ نے انجوائے بھی کیا، اور اللہ کی آپ نے تعریف کی، حمد بیان کی، اور آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ ہاں، اور یہ دعا یاد کر لیجئے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ۔ اللہ تعالیٰ میرا کوئی کمال نہیں تھا، تو نے مجھے یہ کھلا دیا، اور ویسے سچی بات یہ ہے، اللہ کھلائے تو ہم کھاتے ہیں، اللہ پلائے تو ہم پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو تب کچھ کھانے کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ کبھی اس مریض سے پوچھ کے دیکھیے جن کے ڈاکٹرز نے پابندیاں لگا دی ہوتی ہیں۔ میں ابھی 2 دن پہلے ہی اپنے ایک عزیز کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے بتایا، انہیں کوئی پھیپھڑوں کی تکلیف تھی، دل کی تکلیف بھی تھی، تو ڈاکٹر نے ان کا پانی بند کر دیا ہوا تھا کہ آپ پانی نہیں پی سکتے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹرز نے پرہیز کے طور پہ کھانا بند کر دیا ہوتا ہے۔ کتنے مریض ہیں جن کو آپ دیکھتی ہیں جن کی ناک میں خوراک کی نالی لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پانی پی لینا اور یہ کھانا کھا لینا اور اس کو انجوائے کرنا، یہ کس کی توفیق سے ہوتا ہے؟ اللہ کی توفیق سے۔ وہ کھلائے تو ہم کھاتے ہیں، وہ پلائے تو ہم پیتے ہیں۔ ذرا اندازہ کریں، غور کیجئے، پانی پینا کتنی بڑی لطف کی چیز ہے۔ انسان کو پیاس لگی ہو، بلکہ ایک اور میں آپ کو مثال دیتی ہوں، ہم کسی شادی پہ گئے ہیں، بڑا شاندار کھانا ہے، وہاں سب سے زیادہ مزے کی چیز کون سی ہوتی ہے؟ ٹھنڈا پانی۔ اگر اس کھانے کے ساتھ آپ کو پانی نہ ملے، سارے کھانے کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ ٹھنڈا پانی پی لینا، یہ آپ کو گرمیوں کے دن میں بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، ایک گلاس ٹھنڈا پانی آپ کو کوئی دے دیتا ہے اور آپ اسے پی لیتی ہیں، تو یہ خاص اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ وہ توفیق دیتا ہے تو ہم پیتے ہیں، وہ توفیق دیتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، وہ توفیق دیتا ہے تو ہمارا کھانا ہضم ہوتا ہے، اور کھانا ہضم ہو کے ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے، اور اس کی فالتو چیزیں جو ہیں وہ پیشاب اور پخانے کی صورت میں باہر نکل آتی ہیں، ہمیں دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں ہمیں کون دے رہا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے جسم کا جو نظام انہضام ہے، یہ کون چلا رہا ہوتا ہے؟ تو اللہ ہمیں کھلا رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں پلا رہے ہوتے ہیں، ہمارا سانس اللہ کی توفیق سے آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ توفیق دیتا ہے تو چلتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے تو پکڑتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے تو بولتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے تو سنتے ہیں۔ ایسا ہی ہے یا ایسا نہیں ہے؟ تو انسان جب شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ بھی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو جب انسان نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت زیادہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم شکر کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور ساتھ ہی اس دعا میں اللہ نے کیا وعدہ کیا کہ میں تمہیں تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ مغفرت بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس نعمت پر آپ نے شکر کیا ہوتا ہے وہ نعمت پہلے سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ کافروں کا کھانا اور ہمارا کھانا ایک جیسا ہے، یا شعور کے بغیر کھانا اور شعور کے ساتھ کھانا ایک جیسا ہے؟ یہ شعور کے ساتھ کھائیے
آداب کے ساتھ کھائیے، سنت نبوی کے مطابق کھائیے، یہ آپ کی عبادت ہے، اور اس عبادت کے نتیجے میں آپ کو مزید بھی ملتا ہے، اور ساتھ کیا ہوتا ہے، پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے شاید نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، شاید صدقہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ارے بھی کھانا کھاؤ، ساتھ اللہ کا شکر کرو، ساتھ آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، بتائیے اور کیا چاہیے؟ تو یہ دعا ابھی یاد کر لیجئے، الحمدللہ الذی رزقنی ھذا، اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے اس کا رزق دیا۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ تو یہ دعا یاد کر لیجئے، اور آج کے بعد اسی دعا کو ہر کھانے کے بعد پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی زیادہ کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مغفرت بھی ہو جائے گی۔ اگلا باب ہمارا شروع ہو گیا، کھانے کے عیب نہ نکالیں اور کھانے کی تعریف کریں۔ حدیث نمبر 736، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر وہ کھانا پسند ہوتا کھا لیتے، اگر ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بھائی، کھانے کے اوپر ہی ساری جو ہے نا ہماری گھریلو زندگی چلتی ہے۔ میں کہتی ہوں کھانے میں اتنا سا نمک کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، مرد حضرات آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، کھانا پسند آیا کھا لیا، نہیں پسند آیا چھوڑ دیا، بات ختم۔ اصل بات یہ ہے ہم لوگوں نے اپنی زندگی کھانے کے لیے رکھ دی ہے، حالانکہ کھانا زندگی کے لیے ہوتا ہے، زندگی بچانے کے لیے کھانا ہے، زندگی کھانے کے لیے تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مرد سارا دن کماتے اس لیے ہیں شاندار کھانا پکے گھر میں، اور عورتیں سارا دن بورچی خانے میں گزار دیتی ہیں تاکہ بہترین کھانا بنے۔ لہٰذا پوری زندگی کس کے گرد گھومتی ہے، کھانے کے گرد۔ مرد اس کے لیے کما رہا ہے، عورت اس میں ساری صلاحیت صرف کر رہی ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے زندگی بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، زندگی کو عیش سے گزارو، دنیا دوبارہ نہیں آنی، کھا پی کے مر جاؤ بھائی۔ تو یہ رویہ جو ہے، یہ رویہ ایک مسلمان کا رویہ نہیں ہوتا۔ مسلمان کی زندگی کس لیے ہے، تاکہ اسی زندگی میں سے وہ اپنی آخرت کے لیے تیاری کرے۔ تو زندگی کو کھانے کی خاطر نہ رکھو، بلکہ کھانا زندگی کی خاطر ہو، اتنا کھانا کھا لے جو آپ کی زندگی کے لیے کافی ہو، آپ کو طاقت رہے تاکہ آپ اچھے کام کر سکیں، اپنی زندگی بہترین گزار سکیں۔ اس میں ذائقے کا خیال بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن زندگی کو ٹارگٹ آف لائف بنا لینا یہ غلط طریقہ ہے۔ حدیث نمبر 737، حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن مانگا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس سرکے کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ نے وہی منگوا لیا اور اس کے ساتھ کھانا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائی عادات۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز کے بعد چاشت تک بیٹھے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے، اس کے بعد گھر آتے، گھر آ کے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، مل جاتا کھا لیتے، نہ ملتا تو روزہ رکھ لیتے۔ ٹھیک ہے جی، مل گیا کھا لیا، نہ ملا تو روزہ۔ اب جو ملتا بھی تھا وہ کیسا ملتا تھا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے سالن مانگا، گھر والوں نے کہا یا رسول اللہ گھر میں سالن نہیں ہے، ہاں ہمارے پاس سرکہ ہے۔ آپ نے سرکے کے ساتھ ہی روٹی کھا لی، اور ساتھ فرما رہے ہیں سرکہ بہترین سالن، یعنی یہ نہیں کہا ہے مصیبت کیا ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ہی خوش بھی ہوئے اور فرما رہے ہیں سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ بہترین سالن۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائی عادات، آپ کی سادگی، آپ کی تواضع، جو آپ نے کھانے پینے کے بارے میں ہمیشہ اختیار رکھی۔ مل گیا تو کھا لیا،
نہ ملا روزہ رکھ لیا، کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ کھانا اچھا نہیں بنا، پھر سرکہ ملا اس کے ساتھ ہی خوش ہو کے کھا لیا۔ اسی طرح آپ نے اپنے رہن سہن میں اور لباس میں بھی آپ نے شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے گریز کیا، حالانکہ آپ چاہتے تو یہ سارے کام آپ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے چونکہ نمونہ بننا تھا تو آپ کا یہی نمونہ ہمارے سامنے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ یہ سادگی آپ کے کھانے پینے میں بھی تھی، یہ سادگی آپ کے رہن سہن میں بھی تھی، یہ سادگی آپ کے لباس میں بھی تھی۔ حدیث میں آتا ہے آپ کا جو بستر تھا، ایک دفعہ ازواج نے کیا کیا، اس جو نیچے والی ہوتی تھی چادر ہوتی تھی اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا، تھوڑا سا نرم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ناراض ہوئے، آئندہ سے ایسا نہ کرنا، آئندہ سے ایسا نہ کرنا۔ لباس بالکل سادہ ہوتا تھا، بستر سادہ ہوتا تھا، خوراک میں بھی آپ نے تکلفات سے اجتناب برتا، جو میسر ہوتا اس پہ گزارا کر لیتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ کیا خیال ہے ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، سارے لوگ ذرا سوچئے، ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے۔ ہمارے لیے تو سب سے بڑا ایک آپ سمجھیں ٹارگٹ آف لائف ہی یہی ہوتا ہے، آج جی ہم نے بہت مزے کا کھانا کھانا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ یہ غلط ہوگا، لیکن اس کو زندگی کا مقصد بنا لینا، روزانہ یہی طور طریقے اختیار کرنا، اسی کے لیے کمانا، اسی کے لیے جینا، یہ طریقہ غلط ہے۔ ہمارا اگلا باب شروع ہو رہا ہے، روزے دار کے سامنے جب کھانا آئے اور وہ روزہ افطار نہ کرے تو کیا کہے۔ حدیث نمبر 738، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ قبول کر لے۔ اگر وہ روزے دار ہو تو دعوت دینے والے کے حق میں دعا کرے، اور اگر روزے سے نہ ہو تو دعوت قبول کر لے۔ یعنی کوئی شخص آپ کو کھانے کی دعوت دیتا ہے اور آپ کا روزہ ہے، اگر تو فرضی روزہ ہے تو ظاہر ہے آپ اسے توڑ نہیں سکتے۔ ایسا کیجئے جس نے آپ کو دعوت دی ہے اس کو دعا دے دیں، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے، اس کا شکریہ ادا کر دیں، صحیح ہے۔ دوسری صورت ہے آپ کا نفلی روزہ ہے، نفلی روزہ توڑنے کی اجازت ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ہے ہی نفلی روزہ۔ تو اگر آپ چاہیں تو اس کی دعوت پر روزہ توڑ بھی دیں، اس کا نہ کوئی گناہ ہے نہ قضا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہوگی کہ آپ کو جو نفلی روزے کا ثواب ہونا تھا وہ نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی کا دل چاہے کہ نہیں جی میں اپنا نفلی روزہ نہیں توڑتا، تب بھی اس کے لیے دعا کر دیں، ورنہ اگر آپ اس کی دعوت قبول کر کے اپنا روزہ توڑ دیں تب بھی درست ہے، کھانا کھا لیں اس کے ساتھ۔ یہ تو ہوئی ایک عام بات۔ بعض اوقات ایسی جگہ دعوت دی جاتی ہے جہاں پہ شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے، مثلاً ایسی شادی کی دعوتیں جہاں میوزک بج رہا ہے، ایسی شادی کی دعوتیں جہاں مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، مائیوں کی دعوتیں، مہندی کی دعوتیں جو سنت کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر جو رسومات ہیں ان کا تعلق ہندو معاشرے سے ہے، تو ایسی دعوتوں کا انکار کر دیا جائے۔ بعض اوقات ہوتی تو ولیمے کی دعوت ہے، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جو دعوت دینے والا ہے اس کی کمائی حرام کی ہے، تو یہ کئی وجوہات بن سکتی ہیں جن کی بنا پہ آپ دعوت قبول نہ کریں، لیکن یہ سب دین کی حدود کے اندر ہونا چاہیے۔ ولیمے کی دعوت قبول کرنی چاہیے اگر وہ شرعی حدود کے ساتھ، ورنہ پھر شریک ہونے والا بھی گناہ گار ہوگا۔ ہمارا اگلا باب ہے، کسی شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے اور اس کے ساتھ کوئی اور بن بلائے آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 739، حضرت ابو مسعود بدری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ آپ
5 تھے، یعنی آپ کے ساتھ 4 آدمی اور تھے، ان کے ساتھ ایک اور آدمی شامل ہو گیا، اب یعنی یہ 6 ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے دروازے پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ شخص ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اگر تم چاہو تو اسے اجازت دے دو، اگر تم چاہو تو یہ واپس چلا جائے۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں اسے اجازت دیتا ہوں۔ تو یہ حدیث آپ کو کیا سکھا رہی ہے کہ جس کو دعوت دی جائے اس کو جانا چاہیے، بن بلائے کسی کے گھر نہ چاہیے۔ اور اگر کوئی بن بلائے چلا گیا کسی کے ساتھ تو گھر والوں سے پوچھ لیجئے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہم اس کو اپنے ساتھ لا سکتے ہیں؟ اگر تو تم اجازت دیتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر اجازت نہیں دیتے تو ہم اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، ایک آدمی نے بلایا ایک شخص کو گھر میں سے، اس کے ساتھ جی اس کی بیوی بھی چل پڑی، بیوی کے ساتھ 4 بچے بھی چل پڑے، اور اس کو اپنا حق بھی سمجھا۔ تو یہ شرعاً منع ہے، شرعاً منع ہے۔ اتنے لوگ جائیں جتنے لوگ مدعو ہیں۔ کوئی بن بلایا چلا گیا، اگر وہ گھر والا منع کر دیتا تو یہ جائز ہوتا۔ اگر اندازہ کیجئے ہمارے ہاں ایک آدمی اگر جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی اور 4 بچے بھی ہیں، تو اس کو روک لے، ہاں بھی میں نے تو صرف آپ کو بلایا تھا، کتنا برا سمجھا جائے گا، حالانکہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ تو بن بلائے کسی کے ہاں نہ چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کھانے کے آداب بتائے، اور ان آداب کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کیا، کیونکہ آپ کا گھر ماڈل گھر تھا، تمام صحابہ اسے دیکھتے تھے، اور جو چیز وہاں سے معروف ہو جاتی صحابہ کے لیے اسے اختیار کرنا آسان ہوتا، ان کے لیے وہ اس سے مانوس ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آداب نبی کے گھر سے شروع کیے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر تمہیں دعوت دی جائے یا تمہیں اجازت دی جائے، نہ انتظار کرتے ہوئے کھانے کی تیاری کا، اور لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، اور جب کھا چکو تو اٹھ جاؤ، باتوں میں نہ مشغول ہو جاؤ۔ تو یہ واقعہ جو تھا حضرت زینب کا ولیمہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کھانے کا انتظار کر رہے تھے، لوگوں نے کھانا کھا لیا، تو جب سب کھا چکے تو آپ اٹھے، آپ اس طرح اٹھے جیسے محفل برخاست تھی، سارے لوگ چلے گئے، 3 آدمی بیٹھے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے گھروں تک گئے وقت گزارنے کے لیے، واپس آئے تو تینوں بھی بیٹھے کھاتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے وقت گزاری کے لیے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے، پھر وہ 3 آدمی بیٹھے، اب جائے۔ اس موقع پر کیا یاد اتنی تھی۔ تو ادب کیا ہے، جس وقت پر آپ کو بلایا جائے اس وقت جائے، ایسا نہ ہو ٹائم تو ہے 12 بجے کا اور آپ 10 بجے ہی پہنچ جائیں، اور اب آپ اگلا میزبان کھانا تیار کر رہا ہے اور آپ بیٹھے ہیں۔ یا پھر دوسری صورت ہوتی ہے، ہم کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں، مہمان ہمیں تکلفاً کہہ دیتا ہے کھانا کھا کے جائیے، اب آپ پورا گھنٹہ بیٹھے ہیں، کھانا کب پکے گا اور کب آپ جائیں، کب آپ کھائیں گے تو پھر جائیں گے۔ اب میزبان نے کھانا بھی پکانا ہے اور آپ کو ڈیل بھی کرنا ہے، اس کے لیے تو دوری مشکل ہو گئی۔ اگر وہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں تو کھانا کیسے پکے گا، اور وہ کھانا پکائے تو آپ کے پاس کیسے بیٹھے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ تو اس لیے کھانے کے وقت پر جاؤ۔ آپ کو 12 بجے بلایا ہے تو 12 بجے ہی، 12 بجنے سے چلیں جی 5 منٹ پہلے چلے جائیے، 10 منٹ پہلے چلے جائیے، لیکن اس سے زیادہ پہلے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے آخری وقت میں میزبان پر بڑا برڈن ہوتا ہے، میں اپنا کام ختم کر لوں، میں فائنل ٹچ دے لوں کھانے کو، تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس وقت پر اس کو جا کر تنگ کریں۔ اسی طرح کھانے کے بعد بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جیسے یہ 3 آدمی بیٹھے رہے، بیٹھے باتیں کرتے رہے، یا ان کا خیال یہ ہوتا ہے میزبان ذرا فارغ ہو جائے تو میزبان سے فلاں مسئلہ آج ڈسکس کر کے ہی جانا ہے۔ اب میزبان بیچارہ اپنے مہمانوں کو کھانا کھلا رہا ہے، کسی کو رخصت کر رہا ہے،
کہ کوئی برتن سمیٹ رہا ہے، اس وقت آپ یہ اس انتظار میں بیٹھے ہوں کہ فلاں مسئلہ میں نے آج ہی ڈسکس کر کے جانا ہے، تو آپ یہ دیکھیں اس کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ تو لہٰذا میزبان کا بھی خیال رکھو، جو وقت دیا اسی وقت کے مطابق آؤ، اور جب کھانا کھا لیا چلے جاؤ گھر چلے جاؤ۔ تو لہٰذا یہ میزبانی کے اور مہمانوں کے آداب ہیں۔ اور ایک اور ادب ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو میزبان ہے وہ مہمان کے گھر 3 دنوں سے زیادہ نہ ٹھہرے۔ اس کو شریعت نے یہ بھی بتا دیا کہ مہمان کی پہلے 24 گھنٹے میں بڑی اچھی خاطر کی جائے، اگلے 2 دن ضیافت اس کی جائے، اور 3 دنوں کے بعد جو بھی ہوگا وہ صدقہ ہوگا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مہمان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ میزبان کو گناہ گار کرے۔ 3 دنوں کے بعد بھی اگر وہ بیٹھا رہے گا اور یہ امید لگا کے بیٹھا رہے گا کہ یہ جی میری خاطر کرتا رہے، میری مہمان نوازی کرتا رہے، تو یہ زیادتی ہے میزبان پر۔ 3 دنوں کے بعد وہ جو کرے گا وہ صدقہ ہوگا اس کے لیے۔ اور صدقے کا مال کون کھانا پسند کرتا ہے؟ خود آپ دیکھ لیجیے، آپ صدقے کا مال کھانا پسند کرتی؟ نہیں پسند کرتی۔ تو کوشش کیجئے میزبان کو تنگ نہ کرے، 3 دنوں تک میزبانی ہے، اس کے بعد آپ پر صدقہ ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو رکھا۔ اگلا ہمارا باب شروع ہو رہا ہے۔ انسان کو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، اور جو شخص نامناسب انداز سے کھا رہا ہو اس کو نصیحت اور تادیب بھی کرنی چاہیے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں 9 عمر بچہ تھا۔ میرا ہاتھ کھاتے وقت پورے برتن میں گھومتا تھا، تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اللہ تعالیٰ کا نام لے اور دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا۔ یہ حدیث ہم بالکل آداب الطعام کی آغاز میں پڑھ چکے ہیں۔ پہلی حدیث ہی عمر بن ابی سلمہ کے سے ہی تھی، اور اس میں یہ تینوں باتیں تھیں کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہاں امام نووی اس لیے حدیث لائے ہیں کہ جو شخص غلط طریقے سے کھا رہا ہو اس کو نصیحت بھی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو نصیحت کی تھی نا، تو یہ حدیث وہاں تو امام نووی اس لیے لائے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، اپنے آگے سے کھائیں۔ یہاں اس لیے لائے ہیں کہ جو غلط کر رہا ہو آپ اس کو نصیحت بھی کریں۔ تو لہٰذا کیا سمجھ آئی؟ شادیوں میں جہاں لوگ کھانے کی بربادی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کو نصیحت بھی کریں، یا کسی اور جگہ پہ آپ دیکھ رہی ہیں کھانا غلط انداز سے کھایا جا رہا ہے تو اسے نصیحت بھی کریں، اس کی تادیب بھی کریں۔ تادیب کا معنی ہوتا ہے اس کو آداب سکھائیے، اسے اچھے انداز سے بتائیے کہ کھانا اس طرح نہیں کھانا چاہیے، ہمیں اس طرح کھانا چاہیے۔ تو یہ حدیث یہاں پہ اس لیے آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو غلط انداز سے جب کھاتے ہوئے دیکھا تو اس کو نصیحت کی، اور یہ ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ شادیوں میں ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنی پلیٹیں بھر لیتے ہیں اور آدھی پلیٹ جو ہوتی ہے باقی رہ جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو میں نے دیکھا 2 لقمے کھا کے وہ ساری کی ساری پلیٹ ضائع کر دیتے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو ایسے موقعوں پہ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ واضح طور پہ کھانے کو ضائع کیا جا رہا ہے، وہاں لوگوں کو سمجھائیے۔ سمجھانے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے جو عام طور پہ میں اختیار کرتی ہوتی ہوں، کسی بھی شادی میں جاؤں تو ایک آواز میں لگا دیتی ہوں، بھئی کھانا اتنا اپنے برتن میں نکالو جتنا آپ کھا سکو، کیونکہ جو باقی کھانا بچے گا وہ تو ضائع ہوگا اور وہ کوڑے کے ڈھیر میں جائے گا، کیونکہ اس کھانے کو کوئی کھانا پسند نہیں کرتا اور اس طرح کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 741 حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھایا تو آپ نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا تو طاقت نہ ہی رکھے۔ اسے صرف تکبر نے روکا تھا، اب وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ کی طرف اٹھا نہیں سکتا تھا۔
اس حدیث میں آپ کو بتایا گیا کہ کھانا لازماً دائیں ہاتھ سے کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے کہا تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھا، وہ کہنے لگا میں نہیں کھا سکتا، اور یہ اس نے جو آپ کو جواب دیا تھا صرف اپنے تکبر کی وجہ سے دیا تھا، پرواہ نہیں کی بات کی، یہ نہیں دیکھا میرے سامنے کون مجھے سمجھا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا پھر تو اس کی طاقت نہ رکھے، آپ کی اس الفاظ کی وجہ سے اب وہ شخص جو تھا اس کا ہاتھ واقعی جو تھا وہ اپنے منہ تک لے جا نہیں سکتا تھا، اب یوں سمجھیے اس کا ہاتھ ناکارہ ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں بڑی سختی کیجئے کہ کھانا کبھی بھی بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا۔ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے پکڑاتا ہے۔ تو یہ باتیں یاد رکھیے، کھانا پینا بائیں ہاتھ سے نہیں کرنا، یہ شیطان کی پیروی۔ ان آداب کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنت پر عمل کریں گے۔ ویسے پہلے دن سے اگر یہ ذہن میں ہو تو بچوں کو اگر پہلے دن سے یہ عادت ڈال دیں تو میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہوتا یہ ہے کہ عادت ایک پختہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس عادت کو بدلنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی اگر اتنا شعور ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے منع کیا ہے تو انسان اس عادت کو بدل سکتا ہے۔ اگر بچے کی یہ عادت پڑ گئی ہے تو ماں کو چاہیے اپنے بچوں کو یہ سکھائے، تھوڑی محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی معاملہ درست ہو جائے گا۔ اس حدیث میں یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جب اس شخص نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا تو پھر اس کا ہاتھ ہی جو تھا وہ آپ یوں سمجھے شل ہو گیا، وہ اس کے منہ تک جا ہی نہیں سکتا تھا، اٹھا ہی نہیں سکتا تھا، اس کو اس قابل ہی نہ رہا۔ اگلا ہمارا باب ہے جب چند افراد مل کر کھا رہے ہوں تو ساتھیوں کی اجازت کے بغیر کھجوروں یا اس قسم کی دیگر چیزوں کو دو دو کر کے کھانا منع ہے۔ حدیث نمبر 742 حضرت جبلہ بن سہیم بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت میں قحط سالی کا شکار ہو گئے تو ہمیں کچھ کھجوریں دی گئیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہمارے پاس سے گزرے، ہم کھجوریں کھا رہے تھے تو عبداللہ بن عمر فرمانے لگے دو دو ملا کر نہ کھاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو دو ملا کر کھانے سے منع فرمایا، مگر یہ کہ آدمی اپنے ساتھی سے اجازت لے لے۔ ٹھیک ہے جی، یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن کی زبیر کی خلافت جو تھی یہ یزید کی خلافت کے دور میں تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے یزید کی خلافت کی مخالفت کی تھی۔ حضرت حسین کے ساتھ تو اس کا جو معاملہ ہوا وہ ہوا، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی اس کے مخالف تھے، تو یہ ان کی خلافت کا ذکر ہے۔ قحط پڑا ہوا تھا تو لوگ کھجوریں کھا رہے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ دو دو اکٹھی نہ کھجوریں کھاؤ، ایک ایک کر کے کھاؤ۔ اللہ کے رسول نے ہمیں ایسی حالت میں جب کہ چیز تھوڑی ہو منع فرمایا، اور یہ یاد رکھیے یہ قحط کا زمانہ تھا، عام حالات نہیں تھے، تو آپ نے کہا کہ ایسی صورتحال میں دو دو اکٹھی کھجوریں نہ کھاؤ، ایک ایک کر کے کھاؤ۔ ایک ایک کر کے کھائیں تو انسان کا جلدی نیت مر جاتی ہے۔ ہاں اگر انسان اپنے بھائی سے اجازت لے لے پھر وہ دو کھجوریں کھا سکتا ہے۔ ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا یہ قحط کا زمانہ تھا، کھجوریں تھوڑی تھی، کھانے والے زیادہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو کھاتے وقت ان آداب کا خیال رکھیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، گھروں میں ہم لوگ جب گوشت پکاتے ہیں سب کے لیے عام طور پہ ہم نے حساب رکھا ہوتا ہے کہ سب کو بھی ایک ایک بوٹی مل جائے گی، یہ ہمارے عام مڈل کلاس گھرانوں کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت اگر ایک شخص آ کے ساتھ دوسروں کے حصے کا بھی خیال نہ رکھے پھر کیا ہوگا، ساروں کو نہیں مل سکے، صحیح ہے۔ ہاں دعوتوں وغیرہ کے موقع پر جب وافر کھانا ہوتا ہے انسان زیادہ بھی کھا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ اس حد تک نہ چاہیے کہ پلیٹ چوٹی تک بھر لیں اور ایک لقمہ اس میں سے کھا لیں اور باقی ساری ضائع کر دیں۔ اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں، صرف اپنا پیٹ بھرنے کا نہ سوچیں بلکہ
اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے ہوئے کھانا کھائیں، یہ بھی کھانے کا ایک اہم ادب ہے۔ جو شخص کھانا کھائے اور اس کی نیت نہ بھرے، پیٹ ہی نہ بھرے، وہ کیا کہیں۔ اب دیکھیں کتنے ڈھیر سارے عنوانات ہیں، کتنے متفرق عنوانات ہیں، اور اس کے تحت آپ کو رہنمائی دی جا رہی ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ حضرت وحشی بن حرب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم کھاتے ہیں اور سیر نہیں ہوتے، پیٹ نہیں بھرتا، بعض اوقات پیٹ بھر جاتا، نیت نہیں بھرتی۔ ہاں، آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تم کھانا اکٹھے کھاؤ اور اللہ کا نام لو، تمہارے لیے کھانے میں برکت ڈال دی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا جس کے ساتھ انسان کھائے اور اس کی نیت بھی بھر جائے۔ آپ نے فرمایا شاید تم اکیلے اکیلے کھاتے ہوں گے، اکٹھے مل کر کھاؤ، اکٹھے مل کر کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیت بھر دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بات بھی بتائی، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور اکٹھے کھاؤ، تمہاری نیت بھر جائے گی۔ اگلا ہمارا باب ہے پیالے کے ایک جانب سے کھانے کا حکم اور اس کے درمیان سے کھانے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 745، حضرت عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جسے غرا کہا جاتا تھا، اسے 4 آدمی اٹھاتے تھے جب چاش کا وقت ہوتا۔ صحابہ چاش کی نماز پڑھ لیتے تو وہ پیالہ لایا جاتا، اس میں سری تیار کیا جاتا، لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ جب لوگ زیادہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے۔ ایک دیہاتی نے کہا یہ کیسی نشست ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مجھے اللہ تعالیٰ نے مہربان بندہ بنایا ہے، مجھے متکبر اور سرکش نہیں بنایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے کناروں سے کھاؤ اور اس کا اوپر والا حصہ چھوڑ دو تو اس میں برکت ڈال دی جائے گی۔ اب یہ ہمارا باب کیا ہے کہ پیالے کے ایک جانب سے کھائیں اور اس کے درمیان میں سے نہ کھائیں۔ اور جو واقعہ بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیالہ تھا جسے غرا کہتے تھے۔ غرا کا معنی ہوتا ہے بڑا چمکدار، روشن۔ تو اسے 4 آدمی چاروں طرف سے پکڑ کر مل کر اٹھاتے تھے، یعنی خوب بڑا سا ہوگا۔ جیسے ہمارے ہاں دیگیں ہوتی ہیں، دیگوں میں بھی آپ کو پتہ ہے زیادہ لوگوں کے لیے کھانا پکتا ہے، تو اس میں بھی 4 آدمی مل کر اسے اٹھاتے تھے۔ صحابہ جب چاش کی نماز پڑھ لیتے تو پیالہ لایا جاتا، اس میں سری تیار کیا ہوتا تھا، کسی اور برتن میں سری تیار کر کے اس برتن میں کھانے کے لیے ڈال دیتے، جیسے ہمارے یہاں ڈشوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب سرید کیا ہوتا تھا؟ گوشت کا شوربہ بنا لیا جاتا اور اس شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کے بھگو کے نرم کر دیے جاتے۔ عربوں کو یہ کھانا بہت پسند ہوتا تھا۔ گوشت کا شوربہ بنا لیا جاتا اور اس شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کے بھگو دیے جاتے، اور اس کھانے کو وہ لوگ سرید کہتے تھے۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک دیہاتی نے کہا یہ کیسی نشست ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے عاجزی کرنے والا بنایا ہے، مجھے تکبر کرنے والا نہیں بنایا، یعنی میری جو نشست ہے یہ عاجزی والی نشست ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ نصیحت کی کہ تم اس کے کناروں سے کھاؤ اور اس کا درمیانی حصہ چھوڑ دو، تو درمیانی حصے میں برکت ہوتی ہے۔ جب آپ مل کے کھا رہے ہوں تو درمیانی حصہ چھوڑ دیں تاکہ برکت وہاں پہ موجود ہو، اور جو بھی اس سے کھائے اس کو برکت وہ ملتی جائے۔ ہاں اکیلے کھا رہے ہیں تو اکیلے کھانے میں کیا ہوگا، اپنے آگے سے کھائیں، درمیانی حصہ بھی کھا لیں، پھر آخر میں بھی ختم کر دیں۔ اور ہمیں یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ بعض لوگ صرف درمیانی کھا لیتے ہیں، کنارے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں روٹی ہوتی ہے، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، درمیان میں سے مزے کا پراٹھا کھا لیا اور سائڈوں سے کنارے چھوڑ دیے۔ یہ کام بھی نہیں کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی پہلو ہیں کھانے کے آداب، اکٹھے ہیں درمیان میں حصہ چھوڑ دیں، سارے سائڈوں سے کھاتے جائیں، وہی اچھا لگے گا۔ لیکن اگر اکیلا بندہ کھا رہا ہے تو اکیلا بندہ اپنے آگے سے کھائے، درمیانے میں سے بھی کھا لے، آخر تک پورا برتن اپنا ختم کر دے۔
टेक लगा कर खाना नापसंदीदा है। इस हदीस में भी हमने पढ़ा, आपने फरमाया मैं आजिज़ी के साथ खाता हूँ, तो टेक लगा के खाना नहीं खाना चाहिए। हदीस नंबर 746 हज़रत अबू जुहैफ़ा वाहब बिन अब्दुल्ला से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं टेक लगा कर खाना नहीं खाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाना खाते थे? हाफिज़ इब्न हजर फरमाते हैं कि खाने वाले के लिए बैठने का मुस्तहब अंदाज ये है कि घुटनों के बल पैरों की पुश्त पर बैठे। ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। दोबारा मेरे से समझ लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों घुटने खड़े कर लेते और पाँव के जो तलवे हैं इनके ऊपर बैठते। इस सूरत में क्या होता है, पेट दब जाता है, इंसान ज़मीन पे बैठ कर आप खाना खाते हैं, और इस सूरत में इंसान का पेट चूँकि दबा होता है, इंसान मुनासिब खाना खा के उसका पेट भर जाता। सही है। या फिर दूसरा आपका तरीका क्या था, आप एक अपनी टांग खड़ी कर लेते और दूसरी टांग बिछा लेते, एक घुटना खड़ा कर लेते, एक घुटना बिछा लेते, ठीक है। या फिर दोनों घुटने खड़े कर लेते और पाँव के तलवों पर बोझ डाल कर बैठते, ठीक है जी। तो ये तरीके थे आपके खाने के। आजकल हम लोग कुर्सी पर खाते हैं, कुर्सी मेज़ पर खाते हैं आमतौर पर, ठीक है। तो कुर्सी मेज़ पर आप खाना खाइए, लेकिन टेक लगाना मना है। ऐसा ना हो कि आप यूं करके टेक लगा के बैठे हैं और खाना खा रहे हैं। टेक लगाए बगैर खाना खाइए। आप कुर्सी में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, या सोफ़े पर आप बैठे हैं, टेक ना लगाइए। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। बाकी सुन्नत तरीका क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपको बताया ज़मीन पर बैठ के खाते थे, और जो उनके नशिस्त का तरीका था, दोबारा वाज़े कर दूँ, दोनों जो घुटने थे खड़े कर लेते और अपने पाँव के तलवों पर बैठते, या फिर एक घुटना सीधा, दायां घुटना सीधा खड़ा कर लेते, बायां घुटना बिछा देते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। مولاي صل وسلم دائما